حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 11 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے سامنے آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے چھٹی کا دن مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس میں وہ آرام کریں، عبادت کریں، جس میں ان کی معاشی سرگرمیاں نہ ہوں۔ ان کے مطالبے پر ہفتے کا دن مقرر ہوا۔ بائبل کے مطابق حکم یہ تھا کہ سبت کی خلاف ورزی کرنے والے کو مار ڈالا جائے۔ سبت کے دن میں بنی اسرائیل کی بڑی آزمائش تھی، کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ آج بھی یہودی ہفتے کے دن کا لحاظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن اپنی لائٹس تک نہ آن کرتے ہیں نہ آف کرتے ہیں، یعنی یہ چھوٹا سا کام ہے۔ ہفتے کے دن ہر قسم کے کام کو اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس دن کا مطالبہ کیا تھا تب انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ ایک ایسے بستی میں رہنے والے لوگ تھے جو مچھلیوں کے شکار پر گزارا کرتی تھی، اور مچھلیاں ہفتے کے دن ہی پانی سے ابھر کر آتی تھی، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا پھر نہیں آتی تھی۔ تو آسان شکار تھا، لیکن ہفتے کے دن پکڑ نہیں سکتے تھے، شکار حرام تھا، تو 6 دن شکار کر نہیں سکتے تھے۔ تو ہفتے کے دن شکار کرنے کے لیے انہوں نے یوں کیا کہ سمندر یا دریا جو ان کے قریب تھا اسے کاٹ کر اپنے گھروں کے اندر لے آتے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتے، اتوار کو وہ سکون سے وہی مچھلیاں پکڑ لیتے اور ان کا کاروبار کرتے۔ اس طرح ایک حرام کام کو انہوں نے حلال کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی عمل پیرا نہیں ہونا چاہتا تو دراصل اس کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف ختم ہو جائے تو انسان ہیلے کرتا ہے، پھر لوگ ظاہری اشیاء دیکھتے ہیں، مقصد اور معنی نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں، خاص طور پر بینک کاری کے حوالے سے، اور اس ہیلے کی وجہ سے کس طرح سے سود کو حلال کرنے کا موقع مل گیا۔ یعنی اب یہودی اپنے بینکوں میں بھی اسلامی بینک کاری کے نام پر سودی کاروبار کو جاری رکھیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ راستہ ہے جس کی وجہ سے سود حلال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے قصوروں غلطیوں پر ہمیں معاف فرمائے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ نصیحت کرنے والے کہتے تھے ہم برائیوں سے روکتے رہیں گے اور ان کو نصیحت کرتے رہیں گے، ہم اس لیے انہیں روکتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں۔ نصیحت کرنے والے ان کی ہدایت سے مایوس نہیں تھے، انہیں یہ یقین تھا کہ نافرمانیاں چھوڑی جا سکتی ہیں، تو اگر ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نافرمانیاں جاری رکھیں، اور اگر ہم انہیں نصیحت کریں گے تو ہو سکتا ہے نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ استغفر اللہ۔ تو سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والوں کی مثال ایک قوم کی سی ہے جس نے کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن اندازی کی، پھر نتیجے میں کچھ لوگ سوار ہوئے اور کچھ اوپر سوار ہوئے، کچھ نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے، اس سے اوپر والوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے سے ہی سمندر کا پانی لے لیا کرے۔ اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا، اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں نجات مل جائے گی، خود بھی نجات پائیں گے، لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو خود کو بھی ہلاک کیا اور دوسرے بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ بخاری کی 2686 نمبر روایت ہے۔ مثال بہت خوبصورت ہے کہ جب لوگ ایک ہی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، کشتی کی مثال ایک سوسائٹی کی ہے، کچھ لوگ نیچے والے ہیں کچھ اوپر والے ہیں۔ نیچے والے جیسے کشتی میں سوراخ کرنا چاہتے تھے، اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ضرور ان کے لیے طے ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہاتھ اگر باقی لوگ نہیں پکڑتے تو سب کے پوری سوسائٹی کے ڈوب جانے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے مثال ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، ہمارے سامنے اس سے پہلے ہود علیہ السلام کی قوم کی مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال ہے۔ تو جب کبھی لوگ سوسائٹی میں ایک دوسرے کو روکتے رہتے ہیں، تواصو بالحق کرتے ہیں، تواصو بالصبر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خسارے سے بچ جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وقت کی، زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، یعنی جو ایک دوسرے کو خیر کی نصیحت کرتے رہے اور جو ایک دوسرے کو حق پر جمنے کی نصیحت کرتے رہے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، استغفر اللہ، کونوا قردۃ خاسئین۔ انسانوں نے اپنے آپ کو جب کبھی انسانیت کے مرتبے سے گرایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ویسی سزا دی، کیونکہ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے، یعنی بدلہ جو ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کسی کا عمل ہوتا ہے۔ تو انسانوں کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قوت ارادی سے اپنی خواہشات پر غالب آئیں، لیکن انہوں نے قوت ارادی کی بجائے خواہشات کی پابندی اختیار کی جو حیوانوں کی خصوصیت ہے، تو انہیں کہا گیا بندر بن جاؤ، اسی کو تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یہودی قیامت تک ذلیل و خوار رہیں گے، دبے رہیں گے۔ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر 7 سال یا 13 سال تک محصول لگایا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے محصول لگایا، محصول ٹیکس کو کہتے ہیں۔ پھر یہودیوں پر ہمیشہ دوسروں کی حکومت رہی، کبھی یونانیوں کی، کبھی کلدانیوں کی اور کبھی عیسائیوں کی، ہر ایک کی حکومت میں یہ ذلیل و خوار رہے اور ٹیکس دیتے رہے، انہیں کبھی ذلت کی پستی سے ابھرنا نصیب نہیں ہوا۔ اسلامی عہد میں بھی ان سے برابر جزیہ وصول کیا جاتا رہا، اور دنیا کے آخری دور میں یہ لوگ دجال سے مل جائیں گے اور دجال سے مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا، کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے جو چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں۔
مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو درخت یا پتھر کہے گا کہ مسلمان اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ البتہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے کر دیا، اور ان میں سے کچھ نیک اور کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے آئے تو وہ پھر بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے پڑھ رکھی ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر انہی کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہودی تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں سے کتاب پڑھی تھی لیکن ان کا اس پر عمل نہیں تھا۔ اس میں عیسائی غیر عیسائی سب شامل ہیں۔ وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے رہے، یعنی خواہشات کے مطابق انہوں نے کتاب کو بدل ڈالا۔ لوگ مال دے کر ان سے ناحق فتوے لینے لگے، انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے دیے اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، کہ ہم استغفار کر لیں گے اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایسے جانشین پیدا کر دیے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے۔ تو ابتدائی دور میں لوگ کتاب پڑھتے ہیں، اس سے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، جب کبھی کوئی نبی آتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ بعد کی نسلوں کے لوگ اسے اپنے لیے ورثہ سمجھ لیتے ہیں، جس پر عمل کرنا اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے۔ لیکن آج ہم کیسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن آج ہماری نسلیں اسے اپنا ورثہ بھی نہیں سمجھتی۔ میں نہیں سمجھتی کہ صرف نسلوں کا معاملہ ہے۔ آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھئے، کیا یہ میرا ورثہ ہے؟ اگر ہمیں جواب آتا ہے تو پھر پوچھئے، کیا ورثے کے ساتھ لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں کانشیس ہی نہیں ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء نے درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑا، علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر یہ بتائیے کہ یہ تو علم کا ورثہ ہے، اس کا علم کہاں ہے؟ سوسائٹی کے کتنے افراد ہیں جو اس کتاب کو جانتے ہیں؟ تو آج مسلمانوں کی نسلیں اگر نماز کو چھوڑ بیٹھیں، اگر وہ اللہ کی محبت کو چھوڑ بیٹھیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو چھوڑ بیٹھیں، تو اسی وجہ سے کہ کتاب کے ورثے کو ترک کر دیا، کتاب سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہماری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب کا علم نصیب فرما دے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ دو باتیں ہیں جو اس آیت میں اصلاح کے حوالے سے خاص ہیں۔ تمسک بالکتاب، اس سے مراد ہے کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنا، سنجیدگی کے ساتھ اس کے اصولوں کو رائج کرنا۔ یہ آیت اور اسی نوعیت کی دوسری آیات اس امر پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ جو جتنا زیادہ صالح ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ رسولوں کے قریب ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے، اس معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اٹھا دیا، گویا وہ سائبان ہے،
تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ان پر واقعتاً وہ گرنے والا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو اور جو بھی ہے اس میں اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں 2 احکامات دیے. جو اس میں ہے اسے یاد رکھو، یعنی اس کا یاد رکھنا صرف الفاظ کا نہیں، اس کے احکامات کا علم نہ ہو تو اسے یاد کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ علم کے ساتھ ہی اسے یاد رکھا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ آپ قوت کے ساتھ اسے پکڑو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تمسک بالکتاب کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 12 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی. ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے. رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی ساری اولاد کو کیسے نکالا تھا. آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے جرثومے برآمد ہوئے یا روحوں کو ہی پیدا کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا. یہ بات طے ہے کہ سب انسان یوم الست پر حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی. سائنسی انکشافات بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جین کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو بعد میں فرد کی صورت میں سامنے آتی ہیں، حالانکہ یہ خلیے یعنی سیل کی شکل میں ہوتا ہے. ان خلیوں میں 3000 ملین انسانوں کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے. سوچیں ایک انسان کے خلیوں میں 3000 ملین، یہ کتنی بڑی تعداد ہے. اللہ کتنا عظیم ہے کہ جن نسلوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے وہ ایک انسان کے اندر ساری نسلوں کا ریکارڈ موجود ہے. تو اللہ نے فطری عہد لیا. اب کوئی بشر قیامت کے دن تک یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، یا یہ کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے اس لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے. جب ایک فرد کی فطرت پکار کر توحید کی گواہی دے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکنے اور غیروں کے سامنے جھکنے کا انکار کرے گی تو قیامت کے دن کسی مشرک اور کافر کے پاس کون سا عذر باقی رہ جائے گا. یعنی فطرت کی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ فطری گواہی کتنے موقعوں پر سامنے آتی ہے. جیسے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں اناؤنس کیا، مکہ فتح کیا، تو اکرمہ کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا، مکہ سے بھاگ گیا. جب کشتی لے کر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو کشتی کولے کھانے لگی، بھنور میں پھنس گئی. اس موقع پر سارے لوگوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا. پھر اتنی زیادہ کشتی کی شامت آئی کہ جس کی وجہ سے سب لوگوں نے باقی معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا. اس موقع پر اکرمہ نے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے ایک دفعہ معاف کر دے گا تو میں محمد کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لوں گا، یعنی میں اعتراف کر لوں گا اور کہ میں نے غلطی کی اور رسالت کا اقرار کر لوں گا. تو کیسے فطرت انسانی اس موقع پر اپنے رب کو پہچان لیتی ہے جو مصیبت کا موقع ہو، کہ کوئی نہیں جو اس موقع پر دعائیں سنے، کوئی نہیں جو اس تکلیف سے نکال سکے. تو جب مصیبت کے موقع پر فطرت پہچان لیتی ہے تو حق یہ ہے کہ انعام کے موقع پر بھی پہچان جانا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے. یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی بعد کے ایک نسل تھے، تو کیا ہمیں تو اس وجہ سے ہلاک کر دے گا جو باطل پرستوں نے کیا.
اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک مشہور ہے کہ اسرائیلیوں میں ایک بزرگ تھا مگر اسے نبی کہنا غلط ہے، یہ ابن جریر کی روایت ہے۔ وہ شخص علماء بنی اسرائیل میں سے تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ نازک موقعوں پر اسرائیلی اسے آگے کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسے شاہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ نے اسے جاگیر دے کر اپنا ہمنوا بنا لیا تو اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ یہ تفسیر منیر کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم میں سے ہر اس شخص سے اندیشہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، پھر جب اس کے چہرے سے قرآن مجید کی شادابی جھلکنے لگے گی اور اسلام کی چادر اوڑھ لے گا اور دن بدن دینی عروج پر ہوگا تو یکا یک اس سے ہٹ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اتنا زیادہ دینی امور میں آگے ہوگا، آگے بڑھ کے کام کرنے والا ہوگا، پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ آج بھی لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کا پیغام پہنچانے میں اتنا آگے نکل گیا، پھر وہ کیسے پیچھے چلا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید کو پس پش ڈال دے گا، استغفر اللہ، اور اپنے ہمسایوں پر تلوار کھینچ کر دوڑے گا اور ان پر شرک کا الزام لگائے گا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، شرک سے قریب تر کون ہوگا، الزام لگانے والا یا جس پر الزام لگایا جائے گا؟ فرمایا الزام لگانے والا۔ یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ تو تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے اس فرد کا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بلم بن باورا تھا، لیکن یہ کوئی کنفرمڈ بات نہیں ہے، وہ کوئی بھی نام ہو، لیکن بنی اسرائیل کا جو شخص اللہ کی آیات کو پانے کے بعد ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے، یعنی حرص ہے اس کے اندر۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو دنیا کے مفاد کی خاطر جو کوئی دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے، دامن جھاڑ کر اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے سانپ اپنے چمڑے سے، اپنی کینچلی کے خول سے نکل آتا ہے، تو اس طرح سے نکلنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے اسی عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے جو عذاب دنیا میں ہی اس کو ملا تھا، جس نے اللہ کی آیات کو فراموش کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ اس بارے میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں، جیسے اسی شخص کے بارے میں، یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان کے اوپر یقین تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا تھا، لیکن کسی نے ان کے پاس کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ، یعنی یہ ابلیس کا جھانسا تھا کہ جاؤ کہ اس سے جا کے کہو کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ بیمار ہے اور تم اللہ والے ہو، اس کے لیے آ کر دعا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ دعا کروں، اور میں دعا کرنی ہے تو میں یہی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کے پاس آئیں، کچھ آیات پڑھ کر پھونک دیں گے تو وہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ہوا یہ کہ یہ جب بچی کا علاج کرنے کے لیے گیا تو جنگل میں چلا گیا۔ پھر اس طرح سے ہوا کہ اس بچی کا علاج کرتے کرتے بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی اور پھر اسے بعد میں مار بھی ڈالا، یعنی زنا بھی ہوا، قتل بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دین کے کتنے ہی بڑے مقام پر ہو، جہاں کہیں خواہش اس پر غالب آئے گی، اس خواہش کے غلبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے پھر دین سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اور جو علم ملا ہے اس علم کو بھولنا نہیں چاہیے، اس علم میں
ترقی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جانوروں کے مقام تک گرا کر نہیں لانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی ایک مجلس میں لا بٹھایا جہاں آپ پورے قرآن حکیم کی تلاوت یعنی اس کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سن رہے ہیں۔ الحمدللہ جس رب نے آپ کو یہاں لا کے بٹھایا اس رب نے کیا آپ کو اتنا ہی علم دینا ہے، آگے نہیں لے کے جانا، یہ تو وہ جانتا ہے، یا آپ کو بہت آگے لے جانا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے۔ لیکن آپ اپنے دل سے خود پوچھئے کہ کیا ہم نے آگے نہیں جانا، رمضان کے بعد اس سلسلے کو ترک کر دینا ہے؟ کیا ہمیں مزید اللہ کے کلام کو باقاعدہ طور پر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال سامنے رکھی تھی جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، پھر وہ زمین سے چمٹ کر رہ گیا تو اس کی حالت کتے جیسی ہے، استغفر اللہ، کہ اس کو ہڈی ڈالو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے اور نہ ڈالو تو تب بھی ہانپتا ہے، استغفر اللہ۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں یوں فرمایا کرتے تھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو ہدایت اور گمراہی یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جانوروں کسی مثال ہے، کیونکہ جانور آنکھوں سے دیکھ کر غور و فکر نہیں کر سکتا، کانوں سے سن کر اس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا جیسے انسان اٹھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں۔ تو رب العزت نے اسی بارے میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ تو جو دلائل کو نہ سمجھ سکے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور پہچاننے سے عاجز ہو، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر بھی محروم رہتے ہیں، جو غافل رہتے ہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ رب العزت نے اپنے ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا، یعنی دعا کرتے ہوئے بھی نام پکاریں اور اللہ کو ویسے بھی پکاریں۔ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز بلند نہ کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 110 نمبر پر۔ تو اللہ کے اچھے نام ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کو جسے کبھی کوئی حزن یا غم لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک
ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ الہی میں تیرا بندہ ہوں، تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ کہ تو نے اسے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں سے تو نے اس کو اختیار کیا۔ اس بات کا کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی فرحت، خوشی اور میرے سینے کا نور، میرے رنج و غم کا مداوا اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت، پریشانی، غم اور فکر کو دور فرما دیتا ہے اور خوشی اور مسرت سے بدل دے گا۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا جو بھی مسلمان اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ اسے ضرور سیکھ لے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بخاری کی 2736 نمبر روایت ہے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں صحیحین میں معاویہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یاد رکھو یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی دین پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ علماء سلف نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرتے، چاہے وہ کسی امام کا قول ہو یا کسی پیر و مرشد کی بات ہو یا کوئی رائے ہو یا خواب ہو یا کوئی اجتہاد ہو، تو عبادت اور ذکر کے سارے طریقے اور زندگی کے سارے طریقے قرآن و سنت سے صریح دلیل سے حاصل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ استدراج کا بیان ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ روزگار کی سہولتیں دے دیتے ہیں، روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، دنیاوی زندگی آرام و چین سے بسر کرنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ جس راستے پر ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جھٹلانے والے یہ حقیقت نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ ڈھیل استدراج ہے اور یہ مقرر وقت ہے۔ انہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں وہ پکڑے جائیں گے اور آخری انجام متقیوں کا ہوگا۔ الہی ہمیں ایسی ڈھیل نہ دینا جس کی وجہ سے ہم تیرے احکامات سے نکل جائیں، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چال مضبوط ہے، وہ سرکشی اور نافرمانی کے لیے طویل مدت تک مہلت دیتا ہے۔ کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب کبھی اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں پر جو باتیں کی گئیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے۔ الزام لگانے والے کس طرح سے الزام لگاتے تھے؟ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ تو مجنون، دیوانے اور پاگل کی جو یعنی پھپتیاں کسی جاتی تھیں، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو دیکھیں۔ رب العزت نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت ان کے قریب آ چکا ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈراوے کے بعد پھر اور کون سی تنبیہ آئے گی؟ اگر
اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق نہیں کریں گے، پھر اور کس کتاب کی تصدیق کریں گے؟ پھر اور کس وحی پر ایمان لائیں گے؟ پھر اور کس وحی پر عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی دھمکیوں اور ڈراووں کے بعد کیا وہ باطل پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اس سے کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کے وقت کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا، یعنی ظاہر بھی اللہ نے کرنا ہے، اپنے وقت پر آئے گی جو قیامت کے لیے مقرر ہے۔ ہاں، کتاب و سنت میں قیامت کے قائم ہونے کی نشانیاں ضرور بتائی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہیں کریں گی، ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، یعنی تقریباً 30 دجال، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب ہوگا، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا۔ حرج سے مراد قتل ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ وہ بہہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو یہ فکر دامن گیر ہوگی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا اور جس کے سامنے وہ پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں، یعنی بہت بلند و بالا عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمارات بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے شخص کی قبر پر سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اس کی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، بس جب وہ اس طرح طلوع ہو اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا مگر جو پہلے ایمان لایا، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اسے بیچ بھی نہ پائے ہوں گے، لپیٹ بھی نہ پائے ہوں گے، اور قیامت برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہو رہا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری ہے، یعنی وہ گھڑی بڑی شدید ہوگی۔ رب العزت نے فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اس دن کی ہولناکی کے بارے میں خبریں ہیں جو ہم 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ رب العزت کا فرمان ہے۔ لوگ ایسے امور کے بارے میں علم بھی حاصل نہیں کرتے جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ایسے امور کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن کے بارے میں علم کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور ان سے کل حشر کے روز یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے قیامت کا علم کیوں نہیں حاصل کیا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی میری باتیں تو ایسی نہیں ہیں، میرے کام بھی ایسے نہیں ہیں کہ میں بہت زیادہ فرض کے ساتھ نفل عبادات کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
تو قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لوگ اسے نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن